کہ پولیس کے پاس اگر کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، رپورٹ آتی ہے، یہ اطلاع دی جاتی ہے اور پولیس اس پہ جو ہے فوری طور پہ اگر ایکشن نہیں کرتی تو پولیس والے کے خلاف بھی ایکشن ہوگا، وہ بھی اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اگلی چیز ہے ڈیٹا بیس۔ یہ جتنے ریپسٹ ہیں، یہ جتنے وحشی درندے، پورا ایک جگہ سینٹرلائز ان کا ایک ڈیٹا بیس بنے گا، کیونکہ اس میں ریپیٹ اوفینڈرز بہت ہوتے ہیں، تو یہ پوروں کو ان کو کلین کرنا ہے اور سزائیں بھی دینی ہے، ان کا پورا ڈیٹا بیس بنے گا، ساری چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا۔ اگلی چیز یہ ہے کہ اونٹیریو الرٹ آپ کو پتا ہوگا، امبر الرٹ کی بات ہوتی ہے، اونٹیریو الرٹ، تو ایسا ایک الرٹ بھی لے کے آیا جائے گا، موبائل فون پہ پاپ اپ ہوگا، یہ آٹومیٹکلی الرٹ آئے گا، یہ تھانوں میں بھی جائے گا، میڈیا ہاؤسز میں بھی جائے گا اور سب کو جائے گا وہ الرٹ۔ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور یہ جو ویڈیوز کا یہ جو کام کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم یہ پورنوگرافی، جو چائلڈ پورنوگرافی کے اوپر جو کام ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اسی قانون کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اب چیز یہ ہے کہ اولین ترجیح یہ ہے کہ انہیں سر عام پھانسی کی طرف جائیں، اور اس پہ ظاہر کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، اور اس پہ بہت سے پارلیمنٹیرینز کا یہ نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے اس کو بھی ایڈریس کریں گے، اور اس پہ ایک ڈیبیٹ کی ضرورت بھی ہے، اور کنسنسس پیدا کریں گے سر عام پھانسی۔ اور سر عام پھانسی اس لیے کہ عبرت کا نشان جب تک آپ نہیں بنائیں گے ڈیٹرنس پیدا نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق تو ان بچے، بچیوں اور عورتوں کے ہیں، ان وحشی درندوں کے جو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، ان کے کون سے انسانی حقوق آگے؟ تو سر عام پھانسی کی طرف جایا جائے گا۔ اور پھر کیسٹریشن، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری، فرسٹ ڈگری جو ہے اس کے اوپر کیسٹریشن کے اوپر جائے گا، یعنی کس قانون کے تحت، اس میں ہم اس پہ ڈیبیٹ ہوگی، بات ہوگی، ابھی ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے، وزارت داخلہ اس پہ پوری طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب جیسے ہی وہ ڈرافٹ اپنا کمپلیٹ کریں گے وہ وزارت قانون سے بھی ان کے سامنے بھی رکھا جائے گا، اور کنسنسس کے ساتھ پھر اس کو قانون کو لایا جائے گا۔ لیکن ایک یہ کمپریہنسو، ایک جامع قانون ہوگا جس میں نے آپ کو 8 سے 10 چیزیں جو گنوائی ہیں، یہ ساری اس پہ اینڈ ٹو اینڈ جو ہے وہ کور ہوں گی۔ دوسری چیز جو کل شہباز شریف نے بیان دیا ہے، دیکھیں انہوں نے بیان دیتے وقت اس کو کوالیفائی کیا ہے، یہ جو معافی وافی ہے نا، یہ کیا بات ہوئی جی، سوری کہہ دیا، انہوں نے کوالیفائی کیا اس بیان کو۔ جب بیان دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں غیر مناسب نہیں ہوگی، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور پھر یہ بات کی ہے۔ تو اس موقع پر ایسا بیان دینا، کریڈٹ لینا، لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات، ان کو مجروح کیا ہے، تو معافی سے بات نہیں چلے گی۔ بالکل فیاض الحسن چوہان جو کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو، اب کدھر ہے وہ فیں کلاس، وہ جو ہر وقت ٹویٹر پہ بیٹھ کے استعفیٰ دو استعفیٰ دو، اب وہ استعفیٰ دو، ریزائن، وہ والے لوگ کہاں گئے؟ تو ریزائن تو شہباز شریف کو کرنا چاہیے۔ اور ساتھ جو درباری بیٹھے ہوئے تھے، یہ پہلے دن سے عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں یہ کوئی نظریاتی پارٹی تو ہے نہیں ہے، یہ جو ادھر چلتے پیچھے وہ ڈیسک بجانے شروع ہو گئے درباری سارے، بے شرمی سے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ آپ ایک ایسی بات پہ آپ ساتھ ڈیسک بجا رہے ہیں، یہ بالکل درباری ہیں، ان کا اپنا تو کوئی نظریہ نہیں ہے، جدھر انہیں لگا دو ادھر چل پڑتے ہیں اور یہ پوجا کرتے ہیں اپنے ان لیڈرز کی جو وہ کھڑے ہوں گے، کرپٹ لیڈرز جو کہ تقریریں کرتے ہیں، یہ ڈیسک بجا رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی انسانیت بھی نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں کوئی انسانیت نہیں تھی، اور ڈیسک بجانا اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے، یہ جو درباری ہیں ان کے ڈیسک بجانے والے جو بڑے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، کدھر ہوتی ہے؟ آپ میں کوئی شرم نہیں ہے، آپ میں کوئی حیا نہیں ہے۔ تو اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور بالکل فیاض الحسن چوہان جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ ٹویٹر والوں سے پوچھتے ہیں، وہ سارے وہ مارچ والے وہ ادھر ادھر ہر چیز پہ تو آپ بولتے ہیں، اب جو خواتین کے جو جذبات مجروح ہوئے ہیں، جس طرح سے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ایک ایسی چیز کے اوپر اپنا موٹر وے کا کریڈٹ لینے کی ایک وہ کوشش کی ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی مارکیٹنگ نہیں چھوڑی، تو اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور وہ لوگ کیوں نہیں کہتے کہ آپ ریزائن کریں؟ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب پہ۔ 1993 میں انہوں نے یہ پراپرٹیز لی تھیں ایون فیلڈ والی۔ اب ہوا کیا کہ پہلے تو یہ مانتے ہی نہیں تھے، عمران خان صاحب نے جب ایکسپوز کیا انہیں پہلے پراپرٹیز کا بتایا، انہوں نے تو مانا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لندن میں کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، اور وہ دوسرے کہنے لگے شہباز شریف کے بیٹے کہ لائیں دکھائیں کہاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ وہ پھر پیناما آ گیا،
جب پیناما آیا اور عالمی انکشاف تھا یہ بین الاقوامی، جب پیناما آیا تو وہ کہنے لگے ان کے صاحبزادے حسین نواز کہ جی الحمدللہ یہ ہماری ہیں، اور جب کیس چلا پورا تو اب ہماری ہیں تو کیسے ہماری ہیں؟ آپ نے ایک ڈاکومنٹ دکھانا تھا، کیونکہ انہوں نے 93 میں خریدی تھی تو یہ کوئی ڈاکومنٹ دکھا نہیں سکے، کیونکہ اس وقت بچے چھوٹے تھے تو یہ منی ٹریل نہیں دے سکتے تھے کہ اتنا پیسے آپ کے پاس آئے کہاں سے، ظاہر ہے وہ کرپشن کے پیسے سے، منی لانڈرنگ کے پیسے تھے، تو اس کو انہوں نے کور کرنے کے لیے 2006 والا جھوٹ بولا کہ 2006 میں ہم نے لی تھی۔ اچھا جی 2006 میں لی تھی تو اس کے ڈاکومنٹس دکھا دیں، اب اس میں انہوں نے کیا ایک ٹرسٹ ڈیڈ دکھائی تو جعلی تھی، پھر وہ قطری خط جو کہ غلط تھا، تو 2006 کا انہوں نے ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا، اور آج تک، آج کی تاریخ تک یہ ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے اس کا، اسی لیے کہ یہ 2006 میں نہیں 93 میں لی تھی، اور 93 میں اگر لیتے ہیں تو ان کے بچے تو چھوٹے چھوٹے تھے، تو اس چیز کو یہ بالکل بھی نہیں کر سکے، اور اس لیے انہیں یہ سزا ملی ہے۔ آپ کو پتنگ اڑانے کے جرم میں کوئی سزا نہیں ملی ہے، اس چیز پہ ملی ہے، لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، تو لوگوں کی یادداشت کے لیے یہ پورا آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا کہ کیا ہوا تھا۔ اب عمران خان صاحب پہ جب پیناما پہ انہوں نے آواز اٹھائی تو وہ جو کہتے ہیں نا سیاسی انتقام، سیاسی انتقام، اصل میں وہ ہے ڈیفینیشن، تعریف سیاسی انتقام کی جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا۔ عمران خان صاحب نے جب بین الاقوامی انکشاف ہوا اس پہ آواز اٹھائی تو انہوں نے عمران خان صاحب پہ مقدمہ کر دیا سپریم کورٹ پہ۔ عمران خان صاحب نے یہ تو نہیں کیا کہ باہر چلے جائیں اور جواب ہی نہ دیں۔ عمران خان صاحب نہ کوئی پبلک آفس ہولڈ کرتے تھے، باہر انہوں نے کمائی کی، حلال کی کمائی کی، اور باہر کمائی کر کے باہر سے پیسے جو کمائے وہ اپنے ملک پاکستان لے کر کے آئے، ایک ایک پیسہ، اور وہ بھی بینکنگ چینلز کے تھرو لے کر کے آئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں 60 سے زیادہ ڈاکومنٹس دیے، 60 سے زیادہ دستاویزات دی، 40 سال پرانا ریکارڈ پیش کیا عمران خان صاحب نے، اور عدالت سے وہ سرخرو ہوئے، صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے۔ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات کرتے ہیں یہ تھی، عمران خان کو انہوں نے وکٹمائز کرنے کی کوشش کی پولیٹیکلی، لیکن عمران خان بھاگنے والے تو نہیں تھے۔ عمران خان، حالانکہ عمران خان کو پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے، لیکن عمران خان نے پھر بھی ایک ایک چیز کا جواب دیا، اور عدالت کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ کنٹراسٹ ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو، فرق کیا ہے، اور یہ پوری قوم جانتی ہے، اور جو ان کی چیزیں ہیں سب جانتے ہیں۔ اب فیٹف کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ کبھی بھی کسی بھی جمہوریت میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے حکومت کو بلیک میل کرے۔ جمہوریت کے اندر پوری دنیا میں اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اصل میں اپوزیشن یہ کام کرتی ہے، گورنمنٹ کو بالکل ٹوز پہ رکھتی ہے، جہاں گورنمنٹ پبلک انٹرسٹ میں غلط جاتی ہے اس کی تصحیح کرتی ہے، اور جہاں حکومت ٹھیک جاتی ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے اپوزیشن، اور ہر وقت گورنمنٹ کو ٹوز پہ رکھتی ہے پبلک انٹرسٹ کی چیزوں میں۔ یہ عجیب اپوزیشن ہے۔